تحریک پاکستان میں بہت سے ایسے افراد شامل تھے جنہوں نے بعد ازاں اس تحریک کے مفروضہ مقاصد سے اختلاف کیا، جیسے جی ایم سید، میاں افتخار الدین وغیرہ۔ کچھ افراد تحریک پاکستان کے مخالف تھے، لیکن قیام پاکستان کے بعد ان مقاصد کے علمبردار بن گئے جو مبینہ طور پر نظریہ پاکستان کہلائے۔ اور بہت سے ایسے سیاسی رہنما بھی تھے جو تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کا حصہ تھے، لیکن ان کے سیاسی کردار پر بہت سے سوالات موجود ہیں۔ ہمارے مہربانوں نے تو ابھی صرف قائد اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان اور مولانا شبیر احمد عثمانی کو تقدیس کی ابا اوڑھائی ہے۔ امکان ہے کہ اس مقدس فہرست میں ابھی بہت اضافہ ہوگا۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تاریخ کے کچھ زاویے بیان کر دینا مناسب ہوگا، قبل اس کے کہ تاریخ کی غلام گردشوں میں ممنوعہ گوشے اس قدر پھیل جائیں کہ بات کہنے کی گنجائش ختم ہو جائے۔ مسلم لیگ کی قیادت کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک سے زیادہ ارشادات تاریخ کا حصہ ہیں۔ مثلاً یہ کہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد ایک موقع پر کہا کہ پاکستان میں نے اپنے ٹائپ رائٹر کی مدد سے بنایا ہے۔ ان سے ایک اور جملہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت کو کھوٹے سکوں سے تشبیہ دی تھی۔ دراصل آزادی کے بعد خط تقسیم کے دونوں طرف آزادی کی جدوجہد میں کردار ادا کرنے کے دعوے داروں کی کھیپ پیدا ہوئی۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد گاندھی جی کے 9 دریافت شدہ ساتھیوں کے بارے میں جوش ملیہ آبادی کا یہ مصرع زبان زد عام ہے۔ کھدر پہن پہن کے بداتوار آ گئے۔ شاعری کی بات چھڑی تو پاکستان میں بھی قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کوئی 35 برس تک آزادی کی جدوجہد میں اپنے کارنامے بزبان خود گنواتے رہے، لیکن اپنا ایک شعر انہوں نے پاکستان بننے کے بعد کبھی نہیں دہرایا، جو ان دنوں کی نشانی ہے جب وہ دوسری عالمی جنگ کے دوران دلی میں سانگ پبلسٹی کے ڈائریکٹر تھے۔ جب تک چوروں راہزنوں کا ڈر دنیا پہ غالب ہے، پہلے مجھ سے بات کرے جو آزادی کا طالب ہے۔ گزشتہ صدی کے بے مثل براڈ کاسٹر اخلاق احمد دہلوی کی روایت کے مطابق 15 اگست 1947 کو دلی ریڈیو اسٹیشن سے جشن آزادی کو جو مشاعرہ نشر ہوا تھا، اس میں سردار پٹیل نے صرف حفیظ جالندھری کے کلام معجز نما کو پسند فرمایا تھا، جبکہ جوش اور جگر مراد آبادی کے کلام پر چراغ پا ہو کر ریڈیو کی ڈائریکٹر کی جواب طلبی کر لی تھی۔ حفیظ کا یہ انداز تو خیر ان کی افتاد تباہ کا حصہ تھا، لیکن یہ یاد رکھنا بھی دیانتداری کا تقاضا ہے کہ فسادات کے دوران حفیظ جالندھری نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں کئی غیر مسلم گھرانوں کی حفاظت کی تھی۔ لیاقت علی خان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے اور قائد اعظم کے دستے راست کہلاتے تھے۔ 1937 کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اہم عہدیدار تھے۔ تاہم مسلم لیگی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے کے بعد خود ایگریکلچرل پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیا۔ لیاقت علی خان نے مسلم لیگ سے اجازت لیے بغیر بھولا بھائی دیسائی سے ملاقات کی، جس کے نتیجے میں لیاقت دیسائی فارمولا سامنے آیا۔ اس پر قائد اعظم سخت ناراض ہوئے۔ کے ایچ خورشید اپنی کتاب جناح کی یادیں میں لکھتے ہیں کہ قاضی عیسیٰ نے یہ کہہ کر جناح صاحب کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی کہ لیاقت علی اپنی ذاتی حیثیت میں دیسائی سے ملے تھے۔ اس پر جناح صاحب نے ناراض ہو کر کہا، ذاتی حیثیت؟ اس ملک میں سینکڑوں نواب اور نوابزادے پھرتے ہیں جنہیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ لیاقت علی نے اگر کسی سے بات کی ہے تو آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری کی حیثیت سے کی ہے۔ سکندر حیات کو دیکھ لیجئے، یہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی اور مسلم لیگ کی مخلوط حکومت کے وزیر اعظم تھے۔ تقریباً ہر اہم مسئلے پر قائد اعظم سے ان کا اختلاف تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ کھلے بندوں مسلم لیگ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے اور جلسوں میں مطالبہ پاکستان کی تصحیح کرتے تھے۔ لائل پور کے ایک جلسے میں فرمایا کہ میں پہلے پنجابی ہوں پھر مسلمان، میں مسلم لیگ کے احکامات کو حجت نہیں سمجھتا۔ سکندر جناح پیکٹ کے بعد سکندر حیات نے چن چن کر پنجاب مسلم لیگ میں علامہ اقبال کے ساتھیوں مثلاً ملک برکت علی، غلام رسول، پیر تاج الدین اور عاشق حسین بٹالوی کو پس منظر میں دھکیلا۔ قرارداد پاکستان پیش کرنے والے رہنما فضل الحق بنگال میں مسلم لیگ وزارت کے وزیر اعظم تھے۔ قائد اعظم نے انہیں وائس رائے کی وار کونسل میں شمولیت سے منع کیا تو انہوں نے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی سے ہی استعفیٰ دے دیا۔ آسام میں سر سعد اللہ مسلم لیگی وزیر اعلیٰ تھے۔ مسلم لیگ کے واضح احکامات کے باوجود وائس رائے کی وار کونسل میں شامل ہوئے۔ بیگم شاہ نواز بھی ان مسلم لیگی رہنماؤں میں شامل تھی جنہوں نے قائد اعظم کی حکم عدولی کرتے ہوئے وار کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ قائد اعظم نے ان سے باز پرس کی تو انہوں نے کھلے عام کہا کہ میں عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کونسل میں شریک ہوئی ہوں، نیز یہ کہ قائد اعظم نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کیا ہے اور وہ کس منہ سے انہیں وار کونسل میں شرکت سے روک سکتے ہیں۔ بعد ازاں لیکن بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے کبھی یہ انکشاف کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ وائسرائے کی وار کونسل نے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات اٹھائے۔ 1937 کے انتخابات میں پورے پنجاب میں مسلم لیگ کے 2 ارکان کامیاب ہوئے تھے، یعنی ملک برکت علی اور راجہ غضنفر علی خان۔ راجہ غضنفر علی نے انتخابات میں کامیابی کے چند ہی گھنٹے بعد یونینسٹ پارٹی میں شرکت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ انتخابات سے پہلے ہی ان کا یونینسٹ پارٹی سے معاہدہ تھا کہ وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کامیابی کے بعد یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے صلے میں انہیں پارلیمانی سیکرٹری مقرر کیا گیا، جس کی تنخواہ 500 روپے ماہوار تھی۔
اسی طرح پاکستان کے سابق صدر فاروق لغاری کے والد نواب سر جمال خان لغاری نے مسلم لیگ سے عہد شکنی کرتے ہوئے خضر حیات کی کابینہ میں شمولیت اختیار کی تو قائد اعظم نے اسے کردار کی کمزوری قرار دیا تھا۔ بنگال میں مسلم لیگ منظم کرنے کا صحرا سہروردی کے سر باندھا جاتا ہے۔ لیاقت علی خان نے فروری 1948 میں ان کی دستور ساز اسمبلی کی رکنیت منسوخ کرتے ہوئے ان پر غداری کا الزام لگایا۔ لیاقت علی خان کے الفاظ تھے، وہ سہروردی بھارت کا چھوڑا ہوا ایک کتا ہے۔ خضر حیات مسلم لیگ کی مخلوط حکومت کے پنجاب میں وزیر اعظم رہے۔ انہی کی حکومت ختم کرنے کے لیے دسمبر 1946 میں مسلم لیگ نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی۔ افتخار حسین ممدوٹ اپنے والد کے انتقال پر پنجاب مسلم لیگ کے سربراہ بنائے گئے تھے۔ تقریر و تحریر میں پھسڈی اور فیصلہ سازی میں منفعل ہونے کی بنا پر ان کا لقب گونگا پہلوان تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر ان میں اور ممتاز دولتانہ میں چل گئی۔ قائد اعظم نے ہر دو حضرات کو کراچی بلا کر بنفس نفیس ان میں مفاہمت کرائی، مگر لاہور پہنچتے ہی دونوں میں پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ برسبیل تذکرہ ممتاز دولتانہ لیاقت علی خان کی شہ پر قائد اعظم کی مخالفت کرتے تھے۔ چودھری خلیق الزمان یوپی مسلم لیگ کے سربراہ تھے۔ قائد اعظم اور پاکستان کے بارے میں ان کے افکار پاتھ وے ٹو پاکستان میں درج ہیں۔ شوکت حیات کو شوکت اسلام کا خطاب دیا جاتا تھا۔ انہیں غیر پیشہ ورانہ رویہ اختیار کرنے پر وائسرائے کی ایما سے پنجاب کی صوبائی کابینہ سے سبکدوش کیا گیا تھا۔ سر ظفر اللہ خان کے مداح بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ برطانوی حکومت سے قریبی ربط ضبط رکھتے تھے۔ دراصل انہیں مسلم لیگ میں برطانوی راج کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے 1954 میں وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا تو ظفر اللہ خان غلام محمد کے دھڑے میں تھے۔ راجہ صاحب محمود آباد مسلم لیگی قیادت میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ پاکستان اور قائد اعظم کے بارے میں ان کے کچھ خیالات مختار مسعود کی کتاب آواز دوست میں ملاحظہ فرمائیں۔ مسلم لیگ نے پاکستان نہیں بنایا۔ مسلم لیگ کہاں اتنی منظم تھی کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتی؟ اس ملک کی تعمیر کے عوامل کچھ اور ہی تھے۔ ہندوؤں کا زور اور ظلم، دفاتر کے مسلم عملے کی طلب جا و مرتبہ اور مسلم تاجر کی حرص و ہوا۔ راجہ صاحب محمود آباد نے خود اپنے ایک مضمون بعنوان کچھ یادیں میں لکھا کہ میری طرف سے اسلامی ریاست کی حمایت پر جناح صاحب کے ساتھ میرے اختلافات پیدا ہو گئے۔ جناح صاحب میرے خیالات سے قطعاً اتفاق نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے مسلم لیگ کے اجتماعات میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اس سے عوام میں یہ تاثر پیدا ہو سکتا تھا کہ جناح صاحب میرے نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہیں اور میں ان کے ایما ہی پر عوامی اجتماعات میں ایسی آراء پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایک طرف اپنی رائے کی اصابت پر پورا یقین تھا، دوسری طرف میں جناح صاحب کو بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ان سے فاصلہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے 2 برس کے دوران ہماری ملاقاتیں مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے اجلاس یا رسمی ملاقاتوں تک محدود رہیں۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ماضی میں ہمارے نہایت قریبی تعلقات رہے تھے۔ اب میں مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کس قدر غلطی پر تھا۔ شیعہ عقائد کے حامل راجہ صاحب محمود آباد کے اسلامی ریاست کے بارے میں آخر ایسے کیا خیالات تھے جن پر قائد اعظم محمد علی جناح اس قدر برا فروختہ ہوئے؟ راجہ صاحب محمود آباد نے 1939 میں ممتاز مورخ محب الحسن کے نام ایک مکتوب میں ان خیالات پر کچھ روشنی ڈالی تھی۔ جب ہم اسلام میں جمہوریت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب طرز حکومت میں جمہوریت نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے سماجی اور ثقافتی پہلوؤں میں جمہوریت مراد ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام میں ہماگیر اور یک جماعتی یعنی ٹوٹیلیٹیرین ریاست کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم قرآنی قوانین کی آمریت چاہتے ہیں اور ہم یہ مقصد حاصل کر کے رہیں گے، نیز یہ کہ ہم اس منزل تک عدم تشدد اور گاندھی کے طریقہ کار کی مدد سے نہیں پہنچیں گے۔ سابقہ صوبہ سرحد، جسے اب خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، یہاں مسلم لیگ کے مرد آہن عبد القیوم خان نے 1946 کے انتخابات سے محض 2 ہفتے قبل مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ جہاں تک انگریز حکمرانوں سے درپردہ ساز باز کا تعلق ہے تو اس الزام سے کانگریس اور مسلم لیگ کے بیشتر رہنما بری الذمہ قرار نہیں پاتے۔ البتہ مسلم لیگ چونکہ غیر ملکی حکمرانوں سے آزادی کی بجائے کانگریس کی مخالفت کو اپنا بنیادی وظیفہ قرار دیتی تھی، نیز مسلم لیگ کی قیادت کا بیشتر حصہ عوام دشمن طبقات سے تعلق رکھنے والے سرکار کے حمایت یافتہ افراد کا ٹولہ تھا، لہٰذا مسلم لیگ پر یہ الزام عائد کرنا زیادہ آسان تھا۔ اس میں سرحد کے قوانین، پنجاب کے چودھریوں، سندھ کے وڈیروں، بلوچستان کے سرداروں اور بستی ہندوستان کے جاگیرداروں اور نوابین کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ ان اصحاب کی سیاست کا مزاج سمجھنے میں پنجاب کے صرف ایک سیاستدان امیر محمد خان کالا باغ کی شہادت کافی ہوگی۔ امیر محمد کالا باغ کو بھی پاکستان بنانے میں قربانیوں کا دعویٰ تھا۔ واضح رہے کہ امیر محمد خان پشتینی نواب نہیں تھے۔ ان کے والد دریائے سندھ کے گھاٹ پر کشتیاں چلانے کا ٹھیکہ لیتے تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں فوجی بھرتی میں مدد دینے پر انہیں خان بہادر کا خطاب دے دیا گیا تھا۔ الطاف گوہر اپنی کتاب لکھتے رہے جنو کی حکایت میں امیر محمد خان سے روایت کرتے ہیں، ہم لوگ چندہ تو مسلم لیگ کو ادا کرتے تھے، مگر ہماری اصل سیاست اپنے کمشنر کی سیاست تھی۔ ایمرسن صاحب جو کہہ دیتے ہم وہی کرتے تھے۔
لاہور کے ڈپٹی کمشنر کا گھر گورنمنٹ ہاؤس کے قریب ہی ہوتا تھا۔ 1 جنوری کی صبح ہم لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے، بڑے بڑے ترے لگا کر نیلے گنبد والے کپورتھلا ہاؤس کی بنی ہوئی نئی شیروانیاں پہنتے ہر ایک زمیندار، جس میں ٹوانے، نون، دولتانے اور ممدوٹ سب شامل ہوتے، اپنے ساتھ نظر کی ڈالیاں لاتے۔ ہم سب خاموشی سے شامی آنے کے نیچے کھڑے ہو جاتے، بات تو کیا خسر پسر بھی نہیں کرتے تھے، سب اس انتظار میں کہ ابھی ڈپٹی کمشنر بہادر نمودار ہوں گے تو باجماعت کورنش بجا لائیں گے۔ صاحب بہادر نشہ میں مدہوش پڑے ہوتے، نئے سال کی آمد کی خوشی میں انہوں نے جام پر جام لنڈھائے ہوتے۔ کوئی 11 بجے کے قریب ایک باوردی چوبدار چک اٹھا کر باہر آتا اور اعلان کرتا، صاحب بولا سلام ہو گیا۔ اب ہم بڑے جوش و خروش سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے اور مبارک سلامت کا غلغلہ مچ جاتا۔ کمشنر بہادر تک ہم زمینداروں کی رسائی مشکل سے ہوتی تھی۔ 1946 کے آخر میں ہمارے علاقے کے کمشنر نے ہمیں بلایا اور یہ خبر سنائی کہ انگریز نے ہندوستان چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بس اس کے بعد ہم لوگ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور پھر ہم نے پاکستان کی جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا اور ہر طرح کی قربانی دی۔ قیام پاکستان کے بعد امیر محمد خان کالا باغ نے بحیثیت گورنر مغربی پاکستان ایک جلسہ عام میں فرمایا، پاکستان 2 وکیلوں نے بنایا، ایک خواجہ جناح اور ایک کشمیری اقبال۔ دونوں کے پاس 2 ایکڑ زمین نہیں تھی، انہیں کیا معلوم کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔